نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا کبھی جھوٹ نہ بولے گا، کبھی جھوٹ نہ بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ تو ہیں کبیرہ، نہیں نہیں نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے اکبر الکبائر۔ صحابہ نے اس کے حضور بتائیں، 3 گناہ گنوائے، صحابی نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آپ نے پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ہاں جھوٹ، مسلمان جھوٹ بولے؟ نہ 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 نہ، مسلمان دھوکہ؟ نہ 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 نہ۔ آپ کا گزر ہوا بازار میں، ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا نکل آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر خشک نیچے گیلا۔ انہوں نے کہا جی بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ تو میں کہ گیلے کو اوپر کیوں نے رکھا؟ اور اس پر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایمان ہوگا تو دھوکہ نہیں دے گا، ایمان ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے ادا کرو، خیانت نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھیں بے آزاد نہ ہوں، آنکھیں بے حیا نہ ہوں، اور چھٹی بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میں ان 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایمان ہوگا تو پھر آنکھوں میں حیا، ایمان ہوگا پھر زبان سچ بولے گی، ایمان ہوگا پھر وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ ہاں ایمان مضبوط ہو پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر عدل ہوگا، پھر جھوٹ نہیں ہوگا، پھر سخاوت ہوگی، پھر اخلاص ہوگا، شہرت کا جذبہ نہیں ہوگا تو لوگ کہیں کیا بات، واہ واہ۔ نہیں نہیں، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے۔ کس لیے نیکیاں کی؟ شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام کے لیے، نام میرا کتبہ لگے، میرا نام آئے، پتہ لگے، لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے، وہ تو کہا جا چکا، چلو جہنم۔ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ جا رہی، ہم سب کے بارے میں ایک دن اعلان ہونے والا ہے، فوت ہو گئے۔ روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی حیثیت ذمہ داری کو پہچانے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تشخیص کرتے ہیں پھر علاج، بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری خراب ہوگی۔ یہ کیوں پریشانی ہے، کیوں مسائل، کیوں جھگڑے، یہ کیوں نفرتیں؟ اللہ ناراض ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے۔ ہمارے مسئلے اللہ نے حل کرنے،
مسئلوں کا حل توبہ ہے، توبہ توبہ ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل مسجد ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مسئلوں کا حل گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہمارا ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ نماز کی طرف، لوٹ آؤ سجدوں کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف۔ مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عقل مند ہے، خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے جو مرنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، انبیاء خبر دیتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، کیا یہ خبر دے دیں کیا کہ البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، زندگی کہاں گزاری پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقت کہاں لگائی پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، مال کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا، علم پر کیا عمل کیا پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا دیکھا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا سنا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کی عظمت۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے بھائی، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، لوگوں کو دین سے جوڑنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، گھر کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، گھر والوں کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، نہیں مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا۔ کتنی تمنا ہے لوگوں کو مکے جائیں، کتنا شوق ہے کہ مدینے جائیں، اور صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ حکم، امر کا صیغہ ہے، بلغ، تبلیغ کا کام۔ لیکن نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں، یعنی میرے سے، یعنی آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ میری طرف سے، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ۔ ہاں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ ہی چھوڑ دے کون مدد کرے؟ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا ذریعہ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ،
اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. اللہ کے دین کی مدد، میٹھے دین کو زندہ کرنا، بے دین کو دیندار بنانا، بے نمازی کو نمازی بنانا، بے حیا کو باحیا بنانا، نافرمان کو فرما بردار بنانا، مجرم کو متقی بنانا. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں، آدمی کو بدلنا کمال. تبلیغ انسانوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ انسانوں کو بدلنا ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے آئے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اتنا اسلام کے خلاف، اتنی حضور سے دوری، اور جب بدل گئے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں حضرت عمر کی ہدایت کی، حضرت عمر کی ہدایت کی. جب بدل گئے تو ایسے بدلے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں عمر جس راستے پر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ اجتماع اس لیے بھائی، شوق بدلیں، زندگی بدلے، سوچ بدلے، مقصد زندگی کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. منڈی جاتے ہیں جس کی سمجھ میں سودا آ جاتا ہے ٹرکوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، جس کی سمجھ میں تھوڑا آتا ہے وہ کچھ بوریوں کے حساب سے، اور کچھ چند 100 پر 5-6 کلو، اور جس کی سمجھ میں نہیں نہ آتا وہ بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکل جاتا ہے. ہاں، یہ منڈی ہے. جس کی سمجھ میں آیا زندگی بدلے گی، سوچ بدلے گی، شوق بدلیں گے، حیثیت کو پہچانے گا، ذمہ داری کو پہچانے گا، اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگائے گا. اجتماع میں آنا مبارک نہ آتے تو کیا کر لیتے؟ لیکن صرف آنا کافی نہیں، صرف آنا کا ہاں میں حاضری لگوائی تھی. وہ کہتے ہاں میں آیا تھا، میں نے حاضری لگوائی. یہ حاضری لگوانے کی بات نہیں ہے بھائی. ایک آدمی جو ہے نا اجتماع میں رائبریڈ اجتماع میں 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے، باتیں سنی. میں نے اس سے پوچھا اب تم اجتماع میں آئے، 3 دن باتیں سنی، بیانات سنے، اب کیا کرو گے؟ کیا نیت کی؟ کیا کرو گے؟ پتہ کیا کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ پی رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے اگلے سال اجتماع میں؟ اجتماع کہ زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں. بڑی قیمتی زندگی ہماری نہیں ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی. بڑی دکھی انسانیت ہے، سچی بات ہے. بڑے غم، بڑی پریشانیاں ہیں، اور حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں.